جو عمران نیازی کہتا ہے الیکشن کمیشن کے متعلق، میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ وہ تو بدتمیزی کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں۔ میں نے کوئی دھمکی نہیں دی، میں تو قانون کی بات کر رہا ہوں۔ میں گزارش کروں گا الیکشن کمیشن سے، چیف الیکشن کمشنر صاحب سے، کہ آپ جو ہیں وہ مجھ سے زیادہ قانون کو سمجھتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے اختیارات کے مطابق ان چیزوں کو ٹیک اپ کرے گا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بدنصیبی کی بات ہے کہ اچھے بھلے الیکشن کو جو ہے وہ بلا وجہ، بلا جواز، دباؤ میں آ کر یا کسی کی فرمائش پر متنازع بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اسلامی نے جتنا واویلا کیا تھا، شاید اس کا کوئی اثر انہوں نے لیا ہو یا وہ اور طریقوں سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن اس قسم کے بڑے اداروں کو اس طرح کے دباؤ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے اختیارات کے مطابق ان چیزوں کو ٹیک اپ کرے گا، اور اگر انہوں نے اسی طرح چلانا ہے، بسم اللہ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ پھر جو درخواستیں ہماری آئیں گی، اور آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، ہم بھیج رہے ہیں، کل سے ہم اپنی درخواستیں بھیج رہے ہیں، وہ آئیں گی، اور ہماری استدا بھی یہ ہوگی کہ ان یوسیز میں جو لوگ جیتے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن روکا جائے۔ جس طرح ایک غیر متعلقہ آدمی کے درخواست پر ہماری جیتی ہوئی یوسیوں کا نوٹیفیکیشن روکا گیا ہے، اسی طرح ہماری درخواستیں جو غیر متعلقہ لوگ نہیں دیں گے، ہماری درخواست امیدوار دے گا۔ جو امیدوار وہاں سے لڑ رہا ہے الیکشن، جس امیدوار کو ہروایا گیا ہے، جو ہارا ہے، وہ بھی درخواست دے گا۔ ہم الیکشن کمیشن کو اتنی آزمائش نہیں ڈالیں گے، ہم اتنی آزمائش میں ڈالیں گے کہ بھائی امیدوار نے خود درخواست دی ہے، لیکن نوٹیفیکیشن پھر ان یوسیز کا بھی رکنا چاہیے جہاں جہاں پر تنازعات ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بدنصیبی کی بات ہے کہ اچھے بھلے الیکشن کو جو ہے وہ بلا وجہ، بلا جواز، دباؤ میں آ کر یا کسی کی فرمائش پر متنازع بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں، اس پہ جماعت اسلامی نے یہ بھی لکھا کہ جی چونکہ یہ آر او سارے سندھ حکومت کے ملازم تھے، تو انہوں نے یہ سارے حکومت کے کہنے پہ کر رہے ہیں۔ ہجرت کالونی کی یوسی ہم کو دبے ووٹوں سے ہارے ہیں۔ جو ریٹرننگ افسر صاحب ہیں وہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں، قانون کے مطابق الیکشن کا رزلٹ جیسے ہی آیا فوراً درخواست دی کہ ریکاؤنٹ کرائیں۔ اس اسسٹنٹ کمشنر نے وہ درخواست ہماری مسترد کر دی۔ اسسٹنٹ کمشنر ہے، سندھ حکومت کا ملازم ہے بقول جماعت اسلامی کے، اور بقول ان کے سب ہمارے کہنے پہ چل رہے ہیں، اس نے مسترد کر دی، ملیر میں مسترد کر دی، اور وہ بھی اسسٹنٹ کمشنر تھے۔ اگر کہیں پر آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ سندھ حکومت کے ملازم ہیں، اور بھائی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم کیا کہیں کہ کس کے ملازم ہیں یہ؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کو بھی یک طرفہ موقف سننے کے بعد کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، قیامت آ گئی، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ قیامت آ گئی ہے۔ لیکن یہ جو کل 3 یوسیوں کا نتیجہ روکا ہے، یہ تو بہت ہی افسوسناک ہے۔ بھائی ان کے سامنے ریکاؤنٹنگ ہوئی ہے، اور اس ریکاؤنٹنگ میں یہ ہارے ہیں۔ اب انہوں نے راستہ دیکھ لیا الیکشن کمیشن کا کہ جاؤ جا کے وہاں پہ استدعا کرو، جو کو مان لیتے ہیں وہ کھڑے جاتے جا کے۔ اور مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کل پھر جا کے کھڑے جائیں گے، 3 اور بھی چلے جائیں گے، یہ بھی روکو، پرسوں اور لے جائیں گے، یہ بھی روکو۔ تو یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے یا پیدا ہو رہا ہے کہ جماعت اسلامی کا آدمی جو جا کے کہے گا نعوذ باللہ وہ بس صحیفہ ہے آسمانی ہے، وہ بس صحیح کہہ رہا ہوگا، اس کی بات پہ کر لو عمل، اور باقی جو کہہ رہے ہیں سب کچھ وہ غلط ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو یہ غیر قانونی طور پر جو نتائج روکے ہیں، پہلے 6 یوسیز کے، بعد میں 3 یوسیز کے، یہ فوری طور پر جاری کریں، اور قانون کے مطابق جو الیکشن ٹریبونلز بنے ہیں اس میں جائیں۔ ہم نے اپنے تمام لوگوں کو جنہوں نے یہ درخواستیں دی تھیں، آر او نے مسترد کر دی، پھر الیکشن ٹریبونل بن گئے، ہم نے کہا کہ جی اب الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے، اب آپ کو ٹریبونل میں جانا پڑے گا، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے۔ ہم نے روکا ان کو کہ نہ جاؤ، فائدہ کوئی نہیں ہے،
اور ابھی بھی میں بتاؤں کہ جیسے ہی آروز نے ریکاؤنٹنگ کی درخواستیں مسترد کی تھی ہمارے کچھ لوگوں کی، انہوں نے اسی دن الیکشن کمیشن کو بھیجی، کوریئر بھی کی ہیں، کوئی بندہ خود جا کر دے کر آیا ہے، اس پر کوئی سنوائی نہیں ابھی تک، ان پر کوئی سنوائی نہیں ہے، اور اس پر فوری طور پر سنوائی ہو رہی ہے. جی ایک منٹ کیا پہلے اس پہ کرتا ہوں میں یہ بتا دیں کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو پی ٹی آئی ہے وہ ہمیشہ الزام لگاتا رہا کہ یہ پی ڈی ایف کے بی ٹی میں اور پھر منشی کا بھی رقم ان کو دے دیا گیا ہے، مطلب اس کو مسلسل متنازع بناتے جا رہے ہیں. لیکن اب بلدیاتی انتخابات کے بعد اب اتحادی جماعتیں بھی خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنا رہی. اب یہ سوال پیدا ہو چکا ہے کہ اس میں تعداد اتنی نہیں ہے کہ وہ آنے والے جو انتخابات ہیں، خاص طور پر 16 مارچ کو بھی ایک انتخابات ہونے جا رہے ہیں کراچی میں، جس میں 9 سیٹیں ہیں قومی کی، اس میں یہ بھی شامل ہیں. تو کیا دیکھ رہے ہیں، کیا واقعی یہ اس میں یہ استعداد ہے، اتنی قابلیت ہے کہ واقعی چاہ کر انتخابات کریں؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ میں وہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کوئی جماعتیں کہہ رہی ہیں. میں نے تو بڑی سیدھی سی گزارش کی ہے کہ آئین، الیکشن ایکٹ اور سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو کہتا ہے اس کے مطابق آپ عمل کیجیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر ہماری 60 سیٹیں بھی چلی جائیں نا اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن گزارش صرف اتنی ہے کہ جو بھی کچھ کرنا ہے وہ قانون کے مطابق کیا جائے. اور میں نے آپ کو قانون پڑھ کے بتایا، کوئی شخص جو کینڈیڈیٹ نہ ہو وہ الیکشن کے متعلق ڈسپیوٹ کو ریز نہیں کر سکتا. کینڈیڈیٹ کہہ نہیں رہا ہے، کوئی اور کہہ رہا ہے کہ یہ ہوا ہے. اگر وہ کہہ بھی رہا ہے تو بھائی آپ اس کو راستہ دکھائیں کہ جناب یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، کینڈیڈیٹ کو بھیجو. کینڈیڈیٹ آ جائے تو اس کو بتائیں کہ بھائی تم یہاں نہیں آ سکتے، تم یہاں چلے جاؤ. راستے تو موجود ہے نا، لیکن جو صحیح دروازے اس کو وہاں بھیجیں. لیکن میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ الیکشن کمیشن کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. وہ اپنی مجموعی طور پر ان کی کارکردگی ٹھیک ہے، لیکن اگر کہیں کوئی خامیاں ہیں، کوئی غلطی ہے تو اس کو یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اب راستہ کیا ہے؟ ایک راستہ یہ ہے کہ آپ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی طرح الیکشن کمیشن کے سامنے دھرنا دیں اور آپ کا سارا موقف مانا جائے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ ان کی خامیوں کو اسی قانونی تقاضوں میں چیلنج کریں اور ان کو انہیں کے پچ پر ناک آؤٹ کریں. تیسرا راستہ یہ ہے کہ آپ الزام لگائیں. دیکھیں، میں نے جس طرح ابھی آپ کے سامنے بات کی، میں نے وہ ساری قانون کی بات کی اور ہم قانون کا راستہ ہی اختیار کریں گے. مجھے امید ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب بڑے جہاں دیدہ سمجھدار آدمی ہیں، انہیں چیزوں کا پتہ ہے. لیکن شاید کیونکہ جماعت اسلامی نے جتنا واویلا کیا تھا شاید اس کا کوئی اثر انہوں نے لیا ہو، یا وہ اور طریقوں سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. لیکن اس قسم کے بڑے اداروں کو اس طرح کے دباؤ کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے. ایک تو یہ کہ الیکشن کمیشن کے متعلق تو خان صاحب بھی بہت بڑی باتیں کرتے ہیں، تو آج کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ شاید آپ کو بھی اعتراضات ہیں، آپ بھی مطمئن ہیں کہ وہ ایسے ہی غیر قانونی کام زیادہ تر کرتے ہیں. دوسرا در یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ انوائرمنٹ پروٹیکشن اتھارٹی آپ کی کہاں ہے، سندھ حکومت کہاں ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب یہ پوچھ رہے ایڈ کرنا ہے اس میں. دیکھیں، ایک تو جو پہلا کوشچن آپ کا تھا، جو عمران نیازی کہتا ہے الیکشن کمیشن کے متعلق، میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا ہوں. وہ تو بدتمیزی کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں. میں نے کوئی دھمکی نہیں دی، میں تو قانون کی بات کر رہا ہوں. مجھے محسوس ہوا کہ پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور میں نے مناسب سمجھا کہ میں آگاہ کروں آپ کے ذریعے کہ قانون کے مطابق کرنے فیصلے ہمارے ساتھ جاتی ہوگی برداشت کریں گے، لیکن قانون کو ایک طرف رکھ کے دباؤ میں یا کسی کی خواہش پہ فیصلے جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے. جو دوسری آپ نے بات کی کہ ہماری میں وہاں جو فیکٹری سیل کی گئی ہیں، اول تو وہ غیر قانونی طور پر کام کر رہی تھیں، اور لیبر ڈپارٹمنٹ کا جو آپ کو بتا دوں کہ ہمارے دائرے میں یہ فیکٹریز اس وقت آتی ہیں، وہ ہمارے پاس جو اپنی رجسٹریشن کراتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رجسٹرڈ ہو گئی، یہاں پر ہے، اس کی کوئی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. اگر کوئی گلے کوچی میں کہیں پر کوئی ایک فیکٹری لگا لے، کام کرنا شروع کر دے تو ہمیں تو نہیں پتہ چلے گا کہ کام کر رہی ہے، لیکن جب تک ہمارے پاس نہیں نکلے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اس میں ابھی تک مختلف ادارے جو ہے نا اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. خاص طور پر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، وہاں کے آفیسر جو ہیں کہ وہ جا کے ذرا اس کی تہہ تک پہنچیں کہ یہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کی جان جانے کا سبب ہے کیا. جو میری اب تک کی اطلاعات ہیں جو مجھے موصول ہوئی ہیں،
کہ جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں، ان کی کوئی ایسا ریکارڈ تو ان کے پاس ہے نہیں کہ جی سبب کیا تھا. جو ان کے لواحقین کچھ بتا رہے ہیں کہ جی یہ سمٹم سے اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی، اس طرح سے ڈیتھ ہو گئی، تو وہ ہو گیا. لیکن جو لوگ علیل ہیں، بیمار ہیں اس وقت، جن کے اندر اسی قسم کے سمٹمز ہیں، ان کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے ہیں، اور ان کی رپورٹس جو آئیں گی، پھر اس کی رپورٹس کے نتیجے میں یہ بات طے ہوگی کہ جو یہ بیماری تھی یہ کیا تھی اور اس کے پیدا ہونے کے ریزنز کیا تھے. لیکن فوری طور پر وہ فیکٹریز جو ہیں وہ سیل کر دی گئی ہیں، وہ بند کر دی گئی ہیں. باقی جو انوائرمنٹ کا محکمہ ہے وہ بھی وہاں کام کر رہا ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے باقاعدہ اپنا کیمپ میں لگایا ہوا ہے، ڈاکٹرز بٹھائے ہوئے ہیں، تاکہ جو بھی دیگر متاثرین اگر ہیں تو ان کو بہتر جو ہے وہ میڈیکل کی سہولتیں فراہم کی جا سکیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ کسی حتمی نتیجے تک پہنچنے کے لیے شاید کچھ دن اب اور درکار ہوں گے، جب تک یہ ساری میڈیکل رپورٹس آ جائیں اور پتہ چل سکے کہ ریزنز کیا تھے ان ہلاکتوں. ہلاکتوں کی ذمہ داری لینی چاہیے سندھ حکومت کو، جو بھی ہوئے ہلاک ہوئے لوگ، بچے مرے. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں نا، اگر تو حکومت کی نائبی ہے، حکومت کی نائبی ہے، تو ذمہ داری لینی چاہیے نا. اچھا، آپ نے سوال بھی کر لیا، فیصلہ بھی کر لیا. جی جی آئرون اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، مختلف فیکٹریز میں کبھی بوائلر پھٹنے کے، کبھی جو قوانین اس پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا محنت اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں، کیا ہونے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے جہاں آپ جن علاقوں کو کامیابی کا کریڈٹ لے رہے ہیں، جہاں ناکامی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کو ڈسٹرکٹ سیکٹر شرکی اور دیگر تو وہاں کی بھی ناکامی کا آپ اعتراف کریں گے کہ وہاں پر آپ صحیح ڈلیور نہیں کر سکے یا کچھ اور معاملہ. دیکھیں، پہلا جو آپ کا سوال ہے اس میں میں نے ابھی بتایا کہ جو خاص طور پر اگر ہم لیبر ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو ہمارے پاس جو رجسٹرڈ فیکٹریز ہیں یا جو ادارے ہیں، ہم انہی کا انسپیکشن بھی کرتے ہیں. لیکن انسپیکشن بھی ظاہر روزانہ تو نہیں ہو سکتا اور ہر سال سب کا بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خاص طور پہ کراچی میں بہت بڑی تعداد ہے اس قسم کے یونٹس کی، تو وہ ہم کرتے رہتے ہیں گائے بگائے انسپیکشن ان کی. لیکن یہ جو واقعات جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، یہ موسٹلی انلیگل جو فیکٹریز بنا لیں، کچھ چھوٹے چھوٹے یونٹس بنائے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ، وہاں جو واقعات ہوتے ہیں آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں. اور میں نے سر ابھی کہا کہ جو انلیگل یونٹس ہیں مختلف آبادیوں میں، اس کا ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے، نہ ہمیں پتہ ہوتا کہ کہاں ہیں. اس کی اگر نشاندہی کہیں ہو جاتی ہے، کچھ پتہ چل جاتا ہے تو ہم اس پہ کارروائی بھی کر لیتے ہیں، بند بھی کرا دیتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں انوالو ہوتے ہیں اور وہ سب کو مل کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو دوسرا آپ کا سوال ہے، میرا یہ خیال ہے باوجود کچھ جگہوں پہ ناکامی کے، پاکستان پیپلز پارٹی کا کراچی میں اس الیکشن میں جو رزلٹ ہے وہ کافی اطمینان بخش ہے. اور اس پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کوئی بہت زیادہ برا نتیجہ حاصل کیا ہے. ڈسٹرکٹ سینٹر کی بات کر رہے ہیں، وہاں ہماری ایکسپیکٹیشنز بھی کوئی بہت زیادہ نہیں تھی. ہم جتنی توقع کر رہے تھے اس سے 2-4 سیٹیں ہم نے کم لے لی، اسی طرح کورنگی میں. لیکن مجموعی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ رزلٹ ہمارا ٹھیک رہا ہے. ہماری توقع سے کچھ سیٹیں ہم نے کم لی پورے شہر میں، لیکن ٹھیک رہا ہے.